پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اور وہ انبیاء وہ جو بھارت میں بھی آئے یقیناً آئے یہاں اس ملک میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے صاف کہا ہے ام من امت الا خلا فیہا نذیر. کہیں پر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اب بڑی مشکل ہمارے ملک کی یہ ہے کہ نبیوں کو بحیثیت نبی تعارف نہیں کرایا جاتا. نبی تو نبی، کوئی اچھا ولی، کوئی اچھا انسان، کوئی اچھا رشی اور منی، اس کو بھی بھگوان بنا دیا جاتا ہے، اس کو بھی خدا بنا دیا جاتا ہے. پھر ہم سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پروجوں کو اپنا پروج نہیں مانتے. ارے بابا، آپ اپنے پروجوں کا تعارف انسانوں کی حیثیت سے کرائیں اور پھر دیکھیں کہ ہم سے زیادہ ان کی قدر کرنے والا دنیا میں کوئی ہے. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ایسا ذہن بن گیا کہ کوئی انسان رہتے ہوئے اچھا نہیں بن سکتا. وہ جیسے ہی اچھا انسان بنے گا وہ خدا بن جائے گا. یہ ہم کسی صورت میں نہیں مان سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم پورے یقین کے ساتھ اور علمی مطالعے کے ساتھ کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے کامل انسان، سب سے مکمل انسان محمد الرسول اللہ تھے. لیکن محمد الرسول اللہ ہرگز خدا نہیں تھے. یہ ایک صاف ستھری بات ہے. بڑے پرسکون ماحول میں آپس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، مکالمات ہونے چاہیے. میں سخت بیماری کے باوجود جو یہاں اس شہر میں حاضر ہوا ہوں، ایک تو جیسا کہ کہا گیا اور صحیح کہا گیا، قرآن کی محفل، درس قرآن کی تکمیل کے محفل، اس میں تو حاضری آدمی اس لیے دیتا ہے کہ شاید اس کے طفیل مغفرت ہو جائے، شاید اس کے طفیل نجات مل جائے. دوسرے، اس درس قرآن کی جو شروعات کی تھی آپ کے شہر میں، وہ ایک ایسے شخص نے کی تھی جو ہمارے ملک کی برادران وطن کے ساتھ گفتگو، مکالمہ، ڈائیلاگ کے سب سے بڑے قائل تھے. وہ برابر اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ نفرت کی فضا کیسے ختم ہوگی جب تک ہم ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے، پرسکون ماحول میں باتیں نہیں کریں گے. جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور اگر غلطیاں ہیں وہ ہم سے ہو رہی ہوں تو وہ درست ہوں، آپ سے ہو رہی ہوں تو آپ درست کریں. تبھی تو ملک میں اور انسانی معاشرے کو ترقی ملے گی. مسلمانوں تک کو یہ بات نہیں معلوم کہ اسلام کی جنم بھومی بھارت ہے. آپ کسی دین کی جنم بھومی نہیں متعین کر سکتے. کیا کوئی ملک دعویٰ کر سکتا ہے؟ چین دعویٰ کرے کہ سورج ہمارا ہے اور نیپال کہے چاند ہمارا ہے. کیونکہ دنیا کے سمجھدار آدمی یہ بات مانے گا؟ یہ خدا کے یونیورسل گفٹ ہیں ساری انسانیت کے لیے. یہ خدا کے تحفے ہیں محبت بھرے. یہ کسی ایک خاص قوم، کسی خاص ملک کی ملکیت نہیں ہو سکتے. پھر بھی اگر کسی کو اصرار ہے کہ دین کا کوئی وطن ہونا چاہیے جہاں وہ پیدا ہوا، تو مجھے تو بڑا فخر ہے اس بات پر کہ اسلام کی پیدائش بھارت میں ہوئی تھی. اسلام کی پیدائش مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوئی ہے. قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ آج میں نے شروع کیا دین کو. قرآن میں کہا گیا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کون سا دین؟ اسلام. وہ اسلام نہیں جو محمد سے شروع ہوا تھا. یہ اسلام شروع ہوا تھا حضرت آدم سے، اور آدم آئے تھے ہمارے ملک میں. اسلام کا سب سے مضبوط رشتہ تو بھارت سے ہونا چاہیے. اور آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں، اور جان بوجھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں تو صلاۃ کہتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں صلاۃ کے لفظ کو علماء نے رائج نہیں کیا، نماز کے لفظ کو رائج کیا. فارسی میں یہ لفظ نماز
संस्कृत से गया था और संस्कृत में कहते थे नमः अज, यानी नमन कहते हैं झुकना, और अज का मतलब अजन्मा। जिस मालिक ने, जिस परमेश्वर ने किसी से जन्म नहीं लिया, लम यलिद वलम यूलद, उस मालिक के सामने सर झुकाना, ये नमः अज के नाम से सबसे पहले तालीम भारत में आई थी। यहाँ से फारसी में गया ये लफ्ज़ और हुआ नमाज। जब इस्लाम का आखिरी एडिशन आया, मैं नहीं कह रहा हूँ जब इस्लाम आया, इस्लाम तो पहले ही दिन आ गया था जब आदम आए थे। जब इस्लाम का अंतिम संस्करण, फाइनल एडिशन जब इस्लाम का आया, तो यहाँ जो लोग इस्लाम को लेकर आए उस आखिरी एडिशन को, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो नमः अज या नमाज मौजूद है, तो उन्होंने लफ्ज़ सलात अरबी लफ्ज़ को रिवाज नहीं दिया, नमाज के लफ्ज़ को राज किया, ताकि लोग समझें कि ये नमाज ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, ये यहाँ की अपनी चीज़ है, ये यहाँ के पुरानी मीरास है, यहाँ की पुरानी विरासत है। मैंने तो एक ऐसी महफिल में जिसमें कि अडवाणी जी के एडवाइज़र भी मौजूद थे और एक डायरेक्ट मुलाकात में जो लाल कृष्ण अडवाणी जी से मेरी पर्सनल 2.5 घंटे की मुलाकात उनके घर पर हुई थी, जिसमें बहुत ज़बरदस्त खुली हुई बातें करने का उन्होंने मौका दिया था। नाश्ता कराया अपने घर में बिठाकर, कोई सर्वेंट नहीं था। मैं तो उनके घरेलू बर्ताव से बहुत मुतासिर हुआ। कोई सर्वेंट नहीं, कोई मुलाजिम नहीं। और ये उस वक्त जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने घर पर बुलाया। नाश्ते की मेज़ पर अडवाणी जी और उनकी वाइफ और उनकी शायद बहू थी, वो सर्व कर रही थी और हम 3 लोग मेज़ पर नाश्ता कर रहे थे। कोई मुलाजिम नहीं, निहायत बेतकल्लुफ़ी का माहौल, खुली गुफ्तगू। तो मैंने उनके सामने ये सारी बातें रखी। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वो ज़ाहिर है कि एक प्राइवेट बात होती है, मैं उसको मंज़िल आम पर नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसका एहसानमंद आज तक हूँ कि उन्होंने इतनी खुलकर इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मेरी बात सुनी, बहुत सी बातों का जवाब दिया और इस बात पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी कि ये बातें आम होनी चाहिए। ये बातें दोनों कौमों को नहीं मालूम कि नमाज की ये तारीख़ है, इस्लाम की ये तारीख़ है, इस्लाम की जन्मभूमि ये है। मुसलमानों को नहीं मालूम, हमें गैरों से क्या शिकवा है, बिरादरान वतन से क्या शिकवा है। कुरान मजीद पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करता है। कुरान पिछले नबियों से हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं आया, पिछले नबियों से हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए आया। और कुरान ने हमें ये बताया कि कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जहां हमने अपनी तरफ से हिदायत की शमा लेकर अपने नुमाइंदे भेजे ना हों। तो हम तो इस मुल्क के रहने वाले, ऐसा तारीख़ी मुल्क है हमारा। हमें फ़ख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने हमको इस मुल्क में पैदा किया और हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये मुल्क हर पहलू से तरक्की करे। ये नफ़रत के रास्ते से विश्वगुरु नहीं बन सकता, ये जुल्म के रास्ते से विश्वगुरु नहीं बन सकता। विश्वगुरु बन सकता है इंसाफ के रास्ते, मोहब्बत के रास्ते से, बर्दाश्त के रास्ते से, गुफ्तगू के रास्ते से, डायलॉग के रास्ते से। कुरान किसी पिछली किताब का इनकार नहीं करता, लेकिन कुरान एक बात ज़रूर कहता है कि देखो भाई, आप कुरान की रोशनी में देखो पिछली किताबों में कौन सी बातें ओरिजिनल हैं और कौन सी बातें ओरिजिनल नहीं हैं। ये कौन सी गलत बात है? आप बताइए, अगर यहाँ कुछ लॉयर्स बैठे हों, एडवोकेट्स बैठे हों, वकला या जजेस बैठे हों, तो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट ये कानून होता है या पुराना कोई जजमेंट कानून होता है? जवाब दीजिए। जो आखिरी फैसला होगा अदालत का, वही हुज्जत होगा, वही कानून माना जाएगा।
پچھلے فیصلے غلط تھے یہ کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن پوری دنیا کے ماہرین قانون اس بات پر متفق ہیں کہ عدالت عالیہ کا جو لیٹسٹ اور آخری فیصلہ ہوگا وہی حجت ہوگا۔ قرآن مجید کی ٹارچ میں تمام پچھلی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن کی ٹارچ اس کے اوپر ڈالی جانی چاہیے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اگر قرآن کنفرم کرتا ہے اس بات کو جو پچھلی کسی کتاب میں آئی ہے، 100% برحق مانیں گے ہم اس کو، بالکل درست مانیں گے۔ لیکن اگر کنٹراسٹ ہے، اگر بات بالکل الٹی ہے، تو بھائی آپ خود سوچو، پوری دنیا کے اہل علم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری کتابوں کے بارے میں کچھ کہوں تو خواہ مخواہ لوگ میڈیا والے کیا کرتے ہیں، درمیان سے ایک جملہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کرے ایسے کوئی میڈیا والے دوست یہاں نہ ہوں، ویسے تو وہ ہر جگہ کرامن کاتبین کی طرح پہنچ جاتے ہیں، عجیب مہارت ہے ان کو، بیچ میں سے ایک جملہ اٹھاتے ہیں، نہ سر نہ پیر، اور وہ جملہ اٹھا کر وہ شور مچاتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ وہ یہ طالبان کہاں سے آ گئی، یہ کون دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، پورا جملہ نقل نہیں کریں۔ عجیب مصیبت ہے۔ میں نے تو جب بہت عرصے سے ٹی وی والوں کو انٹرویو دینا، بات کرنا بالکل بند کر دیا۔ جب میں اناڑی تھا تو تھوڑا دے دیا کرتا تھا، اور جب میں تجربہ سیکھا تو میں نے کہا میں خود ریکارڈ کروں گا، یہ شرط مانیے آپ، میرا کیمرہ میرا ریکارڈر سب ساتھ میں ہوگا، تب آپ کو میں ریکارڈ، تاکہ آپ الٹی سیدھی اس میں سے نکالیں گے اپنے مطلب کی اور ملک میں آگ لگا دیں گے۔ قرآن مجید، آپ ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں، گیتا کے 16 ایڈیشن تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایڈیشن میں الگ ہے، بہت فرق ہے، ہر ایڈیشن میں تبدیلی ہے، ہر ایڈیشن میں تبدیلی ہے۔ اب قرآن کو لاؤ، جب یہ محفل قرآن پر ہے، یہ حالت ہے قرآن کی حفاظت کی کہ صحابہ کرام میں جو قرآن لکھنے والے صحابہ تھے، سیدنا معاویہ، سیدنا علی، سیدنا زید بن ثابت، اس طرح کے چند صحابہ، تو عباد کا لفظ قرآن میں جہاں آیا تو کہیں پر لکھا صحابہ نے عین با الف اور دال، اور کہیں پر لکھا انہی صحابہ نے عین با پر کھڑا زبر، الف نہیں اور دال۔ آج تک پوری دنیا میں جو قرآن چھپتا ہے تو جہاں اس پہلے مصحف میں الف کے ساتھ عباد لکھا تھا، آج بھی الف کے ساتھ عباد لکھا جا رہا ہے، اور جہاں با پر کھڑا زبر لگا تھا، آج بھی با پر کھڑا زبر لگایا جا رہا ہے۔ ایسی حفاظت، یہ کیا ہے؟ یہ مسیطر، بہت سے طلباء اور بہت پریشان ہوتے ہیں جب چھوٹا بچہ پڑھتا ہے تو اس پر سامنے اس کے لکھا ہوا ہے میم سین یا تا رے، مسیطر، سین والا، اور اس کے اوپر چھوٹا سا ساتھ بنا ہوا ہے۔ اب حافظ صاحب کہتے ہیں پڑھو مسیطر، بچہ کہتا ہے مسیطر لکھا ہے۔ اب حافظ صاحب اگر وہ والے حافظ صاحب ہیں، ڈنڈے والے، مرغے والے، اللہ ان کے شر سے امت کو بچائے، تو وہ سین کے بجائے وہ شین بکنے لگتے۔ ابھی کہتے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مسیطر پڑھو ساتھ سے، جو کہہ رہا ہوں پڑھو۔ لڑکا بھی پٹھان کا تھا، اس نے کہا لکھا سین ہے، میں تو نہیں پڑھوں گا۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ کیا تاریخ ہے، کیا بات ہے؟ سین لکھا گیا تھا پہلے مصحف میں اور پڑھا گیا تھا مسیطر۔ حضور نے نماز میں 7 پڑھا تھا اور صحابہ نے سین لکھا تھا۔
اور بعد میں تمام صحابہ و تابعین میں یہ دور چلا، سین ہی لکھا گیا، ساتھ پڑھا گیا۔ آج تک قرآن چھاپنے والے کہتے ہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ الفاظ کی تبدیلی چھوڑو، معانی کی تبدیلی چھوڑو، مضامین کی تبدیلی چھوڑو، حروف کی تبدیلی نہیں ہے قرآن میں، نقطوں کی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ قرآن مصدق ہے، یہ قرآن مہیمن ہے، یہ قرآن انسانیت کو جوڑنا چاہتی ہے، یہ قرآن تمام معاشروں کی ترقی سکھاتا ہے۔ لیکن کیا ہم لوگوں نے اس قرآن کی قدر کی؟ قرآن میں جس طرح کی توحید ہمیں سکھائی ہے، اللہ اس طرح کی توحید ہمارے دلوں میں اتار دے۔ کتنی ریشنل بات ہے، کتنی سمجھداری کی بات ہے۔ ساری دنیا کی تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے یہ چیز، ایکتا پیدا کرنے والی، وحدت پیدا کرتی ہے، فاصلوں کو کم کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ برہمن کا خدا کچھ اور ہے اور دلت کا خدا کچھ اور ہے، اور فلاں کا کچھ اور فلاں کا کچھ اور گوروں کا کچھ اور کالوں کا کچھ اور۔ ساری دنیا کی تمام مخلوقات کا مالک، پیدا کرنے والا، پالنے والا ایک ہے۔ کتنی عقل میں آنے والی بات ہے۔ دو کیپٹن ہوتے ہیں، کیا اجازت ہے کہ مہاراشٹر میں 2 چیف منسٹر؟ کیا اجازت ہے کہ انڈیا میں 2 پرائم منسٹر؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اور پھر کیا ترتیب ہے، کس انداز سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے؟ اس وقت تو میں اس پر گفتگو نہیں کر سکتا۔